کاغذ اور قلم بھی بند کر دیں. کوئی چیز تو کھلی ہونی چاہیے نا. وہ کیا ہے؟ دماغ کھول لیں. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آسان عربی گرامر حصہ اول. جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں وہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی اٹینشن کو ڈیوائڈ کریں کہ کچھ یہاں سمجھائیے اور بات سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت جو میں آپ سے بات کروں گا صفحہ نمبر 8 سے 13 تک جو مواد ہے اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس لیے کتاب اور کاغذ قلم کی ضرورت واقعی ہونی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب یہ ایکسپلینیشن ختم ہو جائے اور کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو وقت دوں گا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اضافی سہولت یہ بھی ہوگی کہ یہاں سے واپس جا کے آپ گھر پہ اس کتاب کو پڑھیں، جو کچھ آپ کو ایکسپلینیشن دیا گیا اس کے حوالے سے اس کو ریکیپچولیٹ کریں، اور پھر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو کل کلاس شروع ہونے سے پہلے پھر مجھ سے پوچھ لیں. لیکن اس وقت پوری توجہ جو ہے وہ یہاں رکھیں. صفحہ نمبر 8 اور 13 تک جو چیپٹر ہے ہمارا تمہید کا، اس کی تمام باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو زیادہ اہم باتیں ہیں ان کو میں صرف ریپیٹ کروں گا. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور قواعد بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی زبانیں رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے کہ پہلے قواعد مرتب کیے گئے ہوں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر زبان رائج کی گئی ہو. تمام زبانوں کے ساتھ سلسلہ یہی ہے کہ زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے، پھر جب ضرورت محسوس ہوتی ہے اس زبان کو دوسری زبان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو پھر کچھ کولمبس نکلتے ہیں اور وہ قواعد تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کی مدد سے دوسروں کو زبان سکھاتے ہیں، جسے ہم گرامر کہتے ہیں. اس کا پھر ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے اور دراصل اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے تمہید باندھی تھی کہ اس کلاس میں عربی گرامر کے جتنے قواعد آپ پڑھیں گے ان کا استثناء ضرور ہوگا. اب یہ بھی ایک قاعدہ بن گیا کہ ہر قاعدے کا کوئی استثناء ہوگا، تو اس قاعدے کا بھی استثناء ہے کہ شاید ایک دو قاعدے مل جائیں جس کا استثناء نہ ہو. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قاعدہ پڑھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ بس یہ لفظ، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی طرح استعمال ہوں گے، تو آگے چل کے جب اس سے مختلف انداز میں وہ لفظ کہیں آپ کو استعمال ہوتا ہوا ملے گا تو آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا. اگر قاعدہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ذہن کو بند کر لیا کہ بس یہ قاعدہ ہے، اسی طرح سے چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، تو ذرا سا بھی کوئی دائیں بائیں کا لفظ آئے گا تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ناکنگ کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس لیے پہلی اسٹیج پہ اپنے ذہن میں استثناء کی کھڑکی کھول لیں. جو بھی قاعدہ پڑھیں، قاعدہ سمجھیں بھی، قاعدہ یاد بھی رکھیں، لیکن ذہن میں ایکسیپشن کے لیے ایک کھڑکی لازماً کھلی رہنی چاہیے. اگر یہ احتیاط نہیں کی تو آگے چل کے آپ کو پرابلمس آئیں گے. پہلی جو لازمی احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ گرامر پڑھتے وقت جو بھی قواعد ہم پڑھیں گے اس کے لیے آپ کے ذہن میں استثناء کی کھڑکی لازماً کھلی رہنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام قاعدہ یہی ہے کہ زبان جب وجود میں آ جاتی ہے تو بعد میں اس کے قواعد تلاش کیے جاتے ہیں. تو قواعد مرتب کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تقریباً کامن ہے دنیا کی تمام زبانوں کا، اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس زبان میں جتنے مہمل الفاظ ہیں وہ چھانٹ کے الگ کر دیے جاتے ہیں اور بامانی الفاظ الگ کر لیے جاتے ہیں. مہمل آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، اردو میں تو بے تحاشا ہے،
چائے شائے کھانا وانا. اب یہ شائے وانا یہ مہمل الفاظ ہیں. اگر اردو کی گرامر مرتب کی جائے گی تو یہ مہمل الفاظ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے, وہ الگ کر دیے جائیں گے. تو زبان کے جتنے بھی بامانی الفاظ استعمال میں ہیں ٹوٹل, ان کی پھر گروپنگ کی جاتی ہے. ان کو اجزائے کلمہ کہتے ہیں. آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. انگریزی میں یہ گروپنگ جو ہے وہ 8 حصوں میں ہے. انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ عربی میں یہ گروپنگ بہت مختصر ہے. صرف 3 اجزائے کلمہ ہیں عربی کے, 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں, اسم, فعل اور حرف. سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, پریزیوم تو مجھے یہی کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں, فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. لیکن احتیاطاً ہم اس کو ریپیٹ کر لیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس سے کسی جگہ, کسی جنس, کسی شخص کے نام کا علم حاصل ہو, اسے اسم کہتے ہیں. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا, ہونا یا کہنا پایا جائے. ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. اور حرف حروف تہجی کے ہوتے ہیں. نہ, ایسا لفظ, حروف تہجی کے جو حروف ہیں وہ حروفی کہلاتے ہیں, حرفی کہلاتے ہیں. لیکن گرامر کی اصطلاح میں جو حرف ہے وہ ایک خاص لفظ, کچھ الفاظ ہوتے ہیں مختلف حروف کا مجموعہ. ابھی میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو نہیں, اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے لفظ کے محتاج ہوں. جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں تب اس کا مفہوم واضح ہو. میں ابھی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو میں نے ریپٹیشن کی ہے اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے وہ اسم ہے, اور ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل ہے, تو یہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. اس کو یوں سمجھ لیں, لکھا, یہاں پہ انڈر اسٹوڈ ہے اس نے, اس میں کام کا کرنا ہے اور زمانہ بھی ہے. زمانہ کون سا ہے؟ ماضی. انڈر اسٹوڈ ہے وہ. لکھتا ہے, کون سا زمانہ ہے؟ حال. لکھے گا, مستقبل. لیکن ایک لفظ اور ہے, لکھنا. مصدر کو ہم فعل میں رکھیں گے, اس میں رکھیں گے. اب یہ بات نوٹ کر لیں, اسم کی ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیں. ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے اسم ہے, اور ایسا لفظ جس میں کام کا کرنا پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے. لکھنا یہی ہے نا کہ کام کرنے کا مفہوم اس میں ہے, اس میں صرف زمانہ مسنگ ہے. یہ لفظ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا, فعل کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. اور آگے چل کے ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے, تو اسم کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے مصدر.